برٹش نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں جو ہے آپ لوگ تمام مل کر یہاں پر کیا کریں، پروٹیسٹ کریں۔ تو یہ ان سب تمام نے مل کر ایک کمپین چلائی، ٹھیک ہے نا، کمپین چلائی، ایک مہم چلائی، اور اس کا صرف مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اس چیز کی بارے میں بتایا جائے، یا لوگوں کو آگاہی اس کا مقصد تھا، بس اب یہ سمجھ لیجئے گا۔ آگے نیوز پیپر، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو نیوز پیپرز تھے وہ کس کے کنٹرول کے اندر تھے، یعنی جو نیوز پیپر شائع کیے جاتے تھے وہ کون کرتے تھے؟ ان کی نیوز پیپر شائع کرنے والے جو لوگ تھے وہ کون تھے؟ ہندو تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنی مرضی سے جو بھی سیاست کے اندر جو بھی آتا تھا وہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیتے تھے۔ تو نیوز پیپر اور اسٹوڈنٹس، جو بچے تھے، جو طالب علم تھے اور جو لائرز تھے، انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا کہ لوگوں کا جو اوپینین تھا، لوگوں کا جو رائے تھی نا، لوگوں کی جو رائے تھی برٹش کو لے کر، انگریزوں کو لے کر جو لوگوں کی رائے تھی، اس رائے کو خلاف کرنے میں جو ہے اس اسٹوڈنٹ کا اور لائرز کا اور نیوز پیپرز کا بڑا اہم رول تھا۔ کیونکہ جب آپ نیوز پیپر کے اوپر یہ لکھیں گے بھائی ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو گئی اور ہمارے ساتھ غداری کی ہے برٹش نے، اور ہم بنگال کو اس کی پارٹیشن کر دی ہے، جس جگہ پر ہم پہلے ڈومیننٹ تھے، غلبہ تھا ہماری بات سنی جاتی تھی اور ہم میجورٹی میں تھے، اب وہاں پر ہم اقلیت میں ہیں، ایسٹ بنگال کی بات کر رہا ہوں، اب وہاں پر اقلیت میں ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اور ہمارے جو ایسٹ بنگال کے اندر جو ہمارے بھائی ہیں ہندو، ٹھیک ہے، ان کے لیے جو ہے آواز اٹھائی جائے۔ تو جب نیوز پیپر کے اندر یہ بات شائع کی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ بات کرتے، کمپین چلاتے، اور لائرز جو ہیں وہ بھی آگاہ کرتے لوگوں کو، تو ان تمام نے مل کر کولیکٹیولی جو لوگوں کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے، اس کو بدلنے میں، اس کو برٹش کے خلاف کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے نا بہت اہم کردار ادا کیا برٹش کے خلاف لوگوں کے رائے کو تبدیل کرنے میں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں برٹش کا جو ریئیکشن تھا، مسلمس کا جو ریئیکشن تھا وہ کیا تھا؟ مینی مسلمز اسپیشلی فرام دا ایسٹرن بنگال ویلکم دا پارٹیشن۔ دیکھیے گا ذرا کہ جو دیکھیں نا، یہ پورا بنگال ہے اور یہ ایسٹ بنگال ہے اور یہ ویسٹ بنگال ہے، دیکھیے گا پارٹیشن ہونے سے پہلے جو مسلمان ایسٹ میں تھے وہ کیا تھے، وہ کیا مائنورٹی میں تھے، ٹھیک ہے، وہ مائنورٹی میں تھے۔ پورے بنگال جب یونائٹڈ بنگال تھا نا، جب پارٹیشن ہونے سے پہلے جو مسلمان تھے وہ شروع سے ہی مائنورٹی میں تھے، ٹھیک ہے، لیکن پارٹیشن ہونے کے بعد جو یہ مائنورٹی تھی نا، اس ایسٹ بنگال کے اندر جو مائنورٹی تھی وہ میجورٹی بن گئی، ٹھیک ہے، میجورٹی بن گئی۔ اور کیا تھے؟ میجورٹی بن گئی۔ ذرا دیکھیے گا، آپ کو میں سمجھاتا ہوں، ذرا دیکھیے گا کہ یہ پارٹیشن ہونے سے پہلے جو ہے جو مسلمان تھے نا وہ ایسٹ کی طرف، یعنی یہاں پر جو تھے وہ میجورٹی میں تھے اور یہاں پر وہ اقلیت میں تھے، کم تھے، اور اس طرف جو تھے وہ ہندو میجورٹی میں تھے، مائنورٹی میں تھے، ہندو مائنورٹی میں تھے، اور یہاں پر ہندو میجورٹی میں تھے۔ جب تقسیم ہو گیا تو یہاں پر جو ہندو تھے وہ مائنورٹی میں ہی رہے اور جو مسلمس تھے وہ میجورٹی میں ہی رہے۔ تو وہ کیا ہوا، وہ بہت خوش ہو کہ بھائی ہم یہاں پر اب ہمیں ایک علیحدہ صوبہ دیا گیا ہے، اب یہاں پر ہم اپنا کلچر، اپنا جو ہے اپنا زبان اور اپنی لینگویج، اپنا ریلیجن امپوز کریں گے، اور ہم جو ہے یہاں پر ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے، ہم اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے ہم کیا کریں گے، برٹش سے اپنی باتیں منوائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت خوش تھے اور انہوں نے اس پارٹیشن کو ایکسیپٹ کیا۔ آگے دیکھیے گا، دے بلیوڈ دیٹ اے نیو پروونس ود اے مسلم میجورٹی وڈ، ان کا یقین تھا کہ جو نیا پروونس ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے بنا ہے وہ کیا ہوگا، وہ پروموٹ کرے گا کلچرل آئیڈینٹی کو۔ ذرا دیکھیے گا کلچرل آئیڈینٹی بہت ایک جو ہے نا نیا لفظ ہے کلچرل آئیڈینٹی۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ کلچر کیا ہوتا ہے۔ کلچر یہ ہوتا ہے نا، کلچر کہ انسان کا رہن سہن، کہ جس طرح وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام کیا کس میں آتا ہے، کلچر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کھانا، ٹھیک ہے، اس کی زبان، ٹھیک ہے، اس کا مذہب، اس کے بعد اگر ہم بات کریں وہ کس طرح اس کا ڈریس، ٹھیک ہے، اس کا ڈریس جو ہے، اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کی جو روایات ہیں، اس کی جو کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کا جو کھانا ہے، اس کے بعد ان کی جو ہم اگر بات کریں تو ہماری جو ایک ہوتی ہیں جو ہماری ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایونٹس ہمارے جو ہے ایک ریلیجیس ایونٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ریلیجیس ایونٹس بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے ایونٹس بھی ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں، اور یہ ہوتا ہے کلچر مسلمانوں کا،
ٹھیک ہے. اور کلچرل آئیڈینٹی کیا ہوتا ہے کہ وہ کلچر جس سے ہم کسی دوسرے کو پہچانتے ہیں. دیکھیے گا جب ہم یہ تمام کلچر کسی انسان کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ کس طرح کھا رہا ہے، کس طرح اس کی زبان کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، اس کی ڈریس کیا ہے، اس کی روایات کیا ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم الٹیمیٹلی اس کا کلچر، اس کی جو کلچر ہے، اس کی اس کا جو کلچر ہوتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے. بھائی یہ ہے بندہ ہے کون. دیکھیے گا ذرا آپ کو میں ایک سمپل اگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک سندھی انسان ہے، ایک سندھی ہے، ٹھیک ہے، وہ آتا ہے پنجاب کے اندر، وہ آتا ہے، ٹھیک ہے. جب پنجاب کے لوگ اسے دیکھیں گے بھائی یہ کس طرح بول رہا ہے، یہ کس طرح کھا رہا ہے، یہ اس کی جو ہے اس کی بول کس طرح ہے، یہ بول کس طرح رہا ہے، یہ کھا کس طرح ہے، اس کے کپڑے کس طرح ہیں، ٹھیک ہے، یہ کس لوگوں سے کس طرح بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ تمام جب چیزیں دیکھیں گے لوگ تو وہ کیا دیکھیں گے، وہ یہ شناخت کریں گے کہ بھائی یہ بندہ سندھی ہے. تو جب کلچرل آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی انسان کو کی شناخت کرتے ہیں اس کے کلچر کے بیس کے اوپر، تو ہم اسے کہتے ہیں کلچرل آئیڈینٹی. ٹھیک ہے نا، کہ بھائی اس کی کلچرل آئیڈینٹی جو کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ پنجابی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ بندہ جو ہے، اگر میں بات کروں ہندو جو ہے، جب اگر ہم یہاں سے ہندو کی کلچرل آئیڈینٹی دیکھیں تو وہ کیا ہے، ان کا جو کھانا ہے، ٹھیک ہے، وہ موسٹلی تو ہماری طرح ہی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں زبان کی تو وہ ہندی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے مذہب کی بات کریں تو وہ ہندو ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کے ڈریس کی بات کریں تو ان کے اندر زیادہ ساڑی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان کی روایات کی بات کریں ان کے اندر ہولی آتی ہے اور بہت سی جو ہے نا ایونٹس آتے ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارا جو ہے ریلیجن وہ اسلام ہے، زبان ہماری اردو ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم جو کھاتے ہیں وہ جو ہے گوشت کھاتے ہیں، اور ہندو جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، وہ بھی ان کا کلچر کا حصہ ہے. اس کے بعد ہماری جو روایات ہیں، ہم جب ہمارے عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں، اس کے بعد ربیع الاول مناتے ہیں، یہ ساری ریلیجیس ایونٹس ہیں. اس کے بعد جو ہے ہماری شادی کے اندر جو روایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کی جو روایت، یہ تمام جو ہے کلچر کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کیا، یہ آئیڈینٹی ہے، یہ کیا چیز ہے، ایک آئیڈینٹی ہے کہ اس کی بیس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ بندہ ویدر یہ ہندو ہے یا مسلم ہے. تو یہ جو کلچرل آئیڈینٹی ہے یہ اس کو پروموٹ کریں گے. پروموٹ کس طرح کریں گے، اس طرح کریں گے کہ اپنی لینگویج کو، اپنی جو لینگویج ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے استعمال کیا جائے گا اسکولز کے اندر، کتابوں کے اندر اور میڈیا چینلز کے اوپر، تاکہ جو ہے ہمارا کلچر پھیلے، تو لوگوں تک اس کی بات پہنچے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اپنے فیسٹیولز کو، اپنی جو ہے ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے منائیں گے پبلکلی، لوگوں کے اندر جو ہے ہم کیا کریں گے، ٹریڈیشنز کو عام کریں گے. ٹھیک ہے، اور ہم اپنی جو ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، اس کو لوگوں کو اپنی ہسٹری کو اسکولز اور گھروں کے اندر بتائیں گے کہ ہمارا جو ہے انسیپشن، ہماری جو شروعات ہے وہ کہاں سے ہوئی. اس کے بعد اپنا کلچرل کا جو ڈریس ہوتا ہے، ہمارا ڈریس، ہماری میوزک، ہمارا فوڈ جو ہے اس کو جو ہے اس کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو سپورٹ کریں گے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنا ایک انداز، اپنا جو ہے ہمارا جو ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری جو اردو لینگویج ہے اس کو ہم کیا کریں گے، پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ پہلے جب ہم اقلیت میں تھے تب ہمارے لیے بہت مشکل تھا کہ ہم یہ تمام چیزیں پبلکلی کریں. ہم چھپ کے کرتے تھے تاکہ جو ہے کوئی ہمارے اوپر ریسٹرکشنز یا پابندی نہ لگ جائے، اور ہم ایک آزاد نہیں تھے. لیکن اب ہم کیا ہوں گے، ہم اسے بالکل عام کریں گے اور اس کو ایسے پروموٹ کریں گے، اس کو فروغ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے، اس کو فروغ دیں گے، اس کو بنا کسی شرم کے اس کو عام کریں گے، کیونکہ اب یہ ہمارا پروونس بن گیا ہے. اب ہم جو چاہیں اس پروونس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. اس کے بعد پرووائڈ مور گورنمنٹ جابس اینڈ ایجوکیشن اپرچونیٹیز فار مسلمس. کہ دیکھیے گا ذرا کہ جب ہم اگر اس ایسٹ بنگال کی بات کریں، وہاں پر اتنی جو ہے گورنمنٹ جابز نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم برٹش سے یہ جو ہے گورنمنٹ جابز کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جابز یہاں پر آئیں گی کہ اگر آپ نے ہمیں ایک علیحدہ پروونس بنا کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس پروونس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ مدد. دیکھیے نا، جب مسلمان جو ہیں وہ یہ بولیں گے برٹش سے کہ بھائی آپ نے ہمیں ایک پروونس بنا کر دیا ہے، تو ہمیں اب اس میں جو ہے رہنے کے لیے ہمیں جابز بھی دیجیے. ٹھیک ہے، وہ انہیں گورنمنٹ جابز ملیں گی، انہیں جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنیں گے،
مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انہیں نہیں ملتی تھیں جب یونائٹڈ بنگال تھا، ٹھیک ہے. اینڈ ہندو پولیٹیکل ڈومیننس ان بنگال، کہ بنگال کے اندر جو ہندو پولیٹیکل سیاست کے اندر جو ہندو کا غلبہ ہے اس کو ختم کریں گے. کہ پہلے جب INC انڈین نیشنل کانگریس کے اندر جو ہے وہ ہندو ہر چیز کو چلاتے تھے، لیکن جب ہمارا اپنا ایک پروونس بن گیا جس کا نام ایسٹ بنگال ہے، ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں گے، اب یہاں پر ہم اپنی ایک پولیٹیکل میکینزم بنائیں گے اور پارٹی بنائیں گے، اور ہم اپنی جو ہے سیاسی کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور اب ہم جو ہے ہندو کی جو پولیٹیکل ڈومیننس ہے اس کو ختم کریں گے، کہ اب ہندو کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کنٹرول کریں، ٹھیک ہے. اچھا، دا نواب آف ڈھاکہ خواجہ سلیم اللہ، اس وقت جو نواب تھے ڈھاکہ کے. اچھا، ڈھاکہ سنیے گا ذرا، ڈھاکہ کیا تھا؟ ڈھاکہ جو تھا وہ ایسٹ بنگال کا جب پارٹیشن ہوئی اس کے بعد جو ایسٹ بنگال تھا اس کا جو کیپٹل تھا اس کو ڈھاکہ کہہ دیا گیا، جیسے جو آج بنگلہ دیش کا کیپٹل ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد سے وہ ڈھاکہ جو ہے وہ چینج ہی نہیں کیا گیا. ایسٹ بنگال کا جو کیپٹل تھا اس کو ڈھاکہ قرار پا گیا، اور جو ویسٹ بنگال کا جو کیپٹل تھا وہ کلکتہ ہی رہا، ٹھیک. اینڈ ادر پرومیننٹ مسلم سپورٹڈ دا پارٹیشن، اور ادر کافی خاص کر کے جو مسلم تھے انہوں نے سپورٹ کیا پارٹیشن کو. دس ایونچولی لیڈ ٹو دا فارمیشن آف دا آل انڈیا مسلم لیگ ان 1906. بتا رہا ہوں نا کہ 1905 میں جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی اس کے ایک سال بعد ہی جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ بنی. کس کے نتیجے میں؟ یہ پارٹیشن کے نتیجے میں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب ہمارے پاس ہندو کا کوئی پولیٹیکل ڈومیننس بنگال کے اندر نہیں چلے گا، اب جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا، کیونکہ ہم اب میجورٹی میں ہیں، اب ہماری بات سنی جائے گی، ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کریں گے، جو ہمارا کلچر ہوگا ہم وہ کریں گے، بنا کسی دباؤ کے، بنا کسی پریشر کے، اور بنا کسی ڈر کے، ٹھیک ہے. وچ ایمڈ ٹو پروٹیکٹ مسلم پولیٹیکل رائٹس، اور اس آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے نا مسلم کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں ان کی حفاظت کریں گے. ذرا دیکھیے گا کہ پولیٹیکل رائٹس کیا ہوتا ہے. پولیٹیکل رائٹس جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ کہا کہ بھائی پولیٹیکل رائٹس کیا ہوتے ہیں، پولیٹیکل مسلم لیگ کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ پولیٹیکل رائٹس جو ہے وہ کیا کرنا، ان کی حفاظت کرنا. پولیٹیکل رائٹس یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ بھی ووٹ دے سکیں. کس کو ووٹ دے سکیں؟ کہ جس کو وہ چاہتے ہیں. دیکھیے گا ذرا کہ وہ کیا کریں کہ پولیٹیکل رائٹس یعنی مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ بھی جو ہے الیکشن جو ہوتے ہیں نا اس کے اندر اپنا ایک نمائندہ چوز کریں، اپنے اندر میں سے ایک نمائندہ چوز کریں اور اس نمائندے کو جو ہے وہ ووٹ دیں. مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ جو بندے کو الیکٹ کیا گیا ہے وہ انہیں رول کرے، یعنی وہ ان کے اوپر حکمرانی کرے. کوئی اور بندہ آ کر نہ کوئی برٹش ہو نہ ہی کوئی ہندو ہو کر ہمارے اوپر آ کے حکمرانی کرے. یعنی جس بندے کو ہم نے اپنے میں سے نمائندہ بنا کر اوپر کھڑا کیا ہے وہ ہمیں جو ہے رول کرے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اس چیز کی اجازت ہو کہ ہم بھی پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے جو ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی گئی آل انڈیا مسلم لیگ، تو مسلمانوں کا یہ حق ہے کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کو سپورٹ کریں اور ان کے جو ہے نا الیکشن انہیں جتوائیں، ٹھیک ہے نا. اور انہیں بھی حق ہے کہ مسلمانوں کو بھی اس چیز کا حق ہے کہ وہ جو ہے ہر